سعودی عرب میں پاکستانی سفارت خانے میں یوم سیاہ کشمیر کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں پاکستانی کمیونٹی اور کشمیری افراد نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب میں مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کی بھرپور مذمت کی گئی۔ ریاض سے عمیر علی کی رپورٹ دیکھیے۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں پاکستانی سفارت خانہ میں یوم سیاہ کشمیر کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ مقبوضہ وادی میں 2.5 ماہ سے جاری کرفیو کے باعث لوگوں کا جینا محال ہو چکا ہے۔ عالمی برادری کی مسلسل خاموشی انسانیت کی تذلیل کا باعث بن رہی ہے۔ پاکستانی سفیر راجہ علی اعجاز نے کہا کہ کشمیر کے مسئلے کا حل کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل ہو سکتا ہے اور اس کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کر کے اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ پاکستانی سفیر کا مزید کہنا تھا کہ وزیر عمران خان کشمیری عوام کا مقدمہ پوری دنیا کے سامنے احسن انداز میں لڑ رہے ہیں۔ پاکستانی قوم کشمیر کی آزادی تک کشمیریوں کی حمایت جاری رکھے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان ایک ہی خطے کے دو ممالک ہیں، دونوں جوہری توانائی کے مالک ہیں، کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے کسی قسم کی کوئی بھی بد کلامی ہو جائے، تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو عام آدمی، عام شہری اس کا خمیازہ بھگت سکتا ہے۔ حکمت عملی ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، حکمت عملی یہ ہے کہ ہم نے خود انحصاری میں رہنا ہے، کشمیری بھائیوں اور بہنوں کا ساتھ دینا ہے اور ہندوستان کو ہر چپے پہ یاد کرانا ہے کہ اگر تمہارا ظلم حد سے بڑھا تو ہمارے پاس وہ کچھ ہے جس سے ہم ان کا جواب دے سکتے ہیں۔ تقریب میں بچوں نے کشمیر میں جاری ظلم و ستم کو ٹیبلو کے ذریعے پیش کیا، جبکہ الیاس رحیم نے آزاد کشمیر کے حوالے سے جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کی قرارداد پیش کی۔ تقریب سے عبدالقیوم خان، مجاہد قائم خانی، احسان دانش، اقبال ودود، ہمایوں محسود، عمر فاروق، سردار رزاق اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ برسلز میں یورپی پارلیمنٹ کے سامنے مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کے خلاف بڑا احتجاج کیا گیا، جس کا اہتمام EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن یورپ نے کشمیر پیس فورم، انٹرنیشنل سکھ کونسل آف بیلجیم اور پشتون آرگنائزیشن بیلجیم کے اشتراک سے کیا تھا۔ شرکا نے عالمی برادری سے بھارت کے خلاف فوری اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں اصغر مرزا کی رپورٹ۔ برسلز میں یورپی پارلیمنٹ کے سامنے ہونے والی اس مظاہرے میں شرکا کا جوش و خروش قابل دید تھا۔ شرکا نے بھارت اور مودی کے خلاف فلک شگاف نعرے لگا کر ماحول گرمائے رکھا۔ پاکستان 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 پاکستان۔ مظاہرے کا اہتمام EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن یورپ نے کشمیر پیس فورم، انٹرنیشنل سکھ کونسل آف بیلجیم اور پشتون آرگنائزیشن بیلجیم کے اشتراک سے کیا، جس میں کارکن، عہدیدار اور پاکستانیوں کشمیری کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی۔ پاکستانی کمیونٹی کے بچے بھی بڑی تعداد میں مظاہرے میں شریک ہوئے۔ اس موقع پر انہوں نے پاکستان اور کشمیر کے پرچم اٹھا رکھے تھے۔ شرکا نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و ستم کے خاتمے تک دنیا بھر میں مظلوم کشمیریوں کے حق میں آواز بلند کرتے رہیں گے۔ دنیا کے ہر پلیٹ فارم پر گجرات کے قصائی مودی کا فاشسٹ چہرہ بے نقاب کرتے رہیں گے۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے 27 اکتوبر 2019 کو انڈین ہائی کمیشن کے باہر کشمیری احتجاجی مظاہرین کے جمع ہونے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ برمنگھم میں کل جماعتی کشمیر رابطہ کمیٹی کے منتظمین نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے انڈین ہائی کمیشن تک پرامن مارچ پر پابندی لگانا ناقابل قبول اور غیر جمہوری عمل قرار دیا ہے۔ مزید احوال عابد کاظمی کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ یہ جو ایک میئر آف لندن نے اور جو اس ایم پی نے یہ دراصل منافرت کا بیج بونے کی کوشش کی ہے۔ دیوالی کے ساتھ ہمارا قطنہ جیسے راجہ صاحب نے کہا کہ ہم کوئی مندر کے باہر پروٹیسٹ کرنے نہیں جا رہے۔ یہاں پہ ہماری ہائی جنٹی جو لوگ تھے انہوں نے یا انڈین لابی نے جو یہاں پہ ایک تاثر دیا ہے، یہ بالکل غلط دیا ہے۔ ہم برملا یہ اظہار کرتے ہیں کہ ہمارا دیوالی کے تہوار کا ہم احترام کرتے ہیں، اس سے ہمارا کوئی جو ہے ایسا سازوکار نہیں ہے۔ ہم صرف اور صرف کشمیریوں کے لیے، کشمیریوں کے ساتھ ہونے والے مظالم کے لیے دنیا کو جو ہے وہ دنیا کی توجہ مبذول کروانے کے لیے یہ مظاہرہ کر رہے تھے کہ یہ ہمارا ایک تاریخی دن بھی تھا۔ منتظمین نے بتایا کہ سرکاری خط و کتابت میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ مسلم ایکشن فورم، ورلڈ مسلم فیڈریشن، پاکستان پیٹریاٹک فرنٹ، اوورسیز پاکستان ویلفیئر کونسل، جموں و کشمیر نیشنل عوامی پارٹی PTIA-J یا کشمیر کے کسی بھی حامی گروپ کی حمایت میں 27 اکتوبر کو لندن میں کسی بھی اجتماع کے لیے یہ بات یقینی بنانی ہوگی کہ وہ پارلیمنٹ اسٹریٹ پر ہو اور بعد میں جلوس لازمی
लाजमी तौर पर ट्रेफाल्गर स्क्वायर में निकाला जाए। किसी भी जमात के नाम से मंसूब कोई बैनर्स या कोई नारा नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ हमने कौम बनकर जो है कश्मीरियत को जो अपनाना है और कश्मीर के नारे लगाने जो कामन है। वहाँ पर कोई इलाक़ो ख़ुद मुख्तारी का नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आज़ादी के नारे होंगे। और जो जमातें वहाँ पर आएंगी हम उन्हें कंट्रीब्यूशन बना पर जिन्होंने हमारे साथ काम किया है, जो लोगों को नकार रहे हैं, उनको उस लिहाज से भरपूर नुमाइंदगी दी जाएगी। बैरिस्टर जो है हाई कोर्ट में जाएंगे और हमें उम्मीद है कि बरतानिया चूँकि ह्यूमन राइट्स के हवाले से एक नाम रखता है और हमें कोर्ट से उम्मीद है कि हमें इजाज़त मिलेगी और हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो कि वायोलेशन की तरफ हो या यहाँ मुल्क में कोई डिस्टॉर्शन हो या डिस्टर्बेंस हो और यहाँ के रहने वालों को कोई परेशानी का सामना करना पड़े। हम लॉ ऑफ लैंड के मुताबिक करेंगे और फ्रीडम ऑफ स्पीच को मद्देनज़र रखते हुए ब्रिटिश वैल्यूज़ के अंदर रहते हुए हमारा ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। कश्मीरी कायदीन ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंडियन हाई कमीशन तक पुरअमन मार्च पर पाबंदी लगाना नाकाबिले कबूल और गैर जमहूरी अमल है। अब वो 27 अक्टूबर को इसका भरपूर जवाब देंगे। Curfew nearly 80 days today is over and they're still doing the struggling against this and they're fighting against it. But the Indian army occupied there, they're very badly they're doing, they are breaking the Hitler times. So we are asking for the international community, please intervene in that area and please sort out for this matter because this matter is international matter. ये जो यंगस्टर हैं उनके लिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये जितने भी मजलूम हैं उनके हक में हमारी आवाज़ है। अगर किसी हिंदू के साथ जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाएंगे, अगर किसी ईसाई के ख़िलाफ़ जुल्म हो रहा है तो हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। ये मसलन ये है कि बिला तासब हम जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कश्मीरी जो हैं कि इस मसला कश्मीर को अच्छी तरह उठाया जाए और मंतकी अज़म तक पहुँचाया जाए। मेयर लंदन सादिक खान ने दिवाली के मौका पर मार्च के मंसूबे की मजम्मत करते हुए मुंतज़मीन और शुरका से कहा था कि वो एहतजाजी रैली मनसूख कर दें। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कानून साज असम्बली आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन जर्मनी पहुँच गए हैं। फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल अंसर भट्ट और पीपल्स पार्टी के मुकामी रहनुमाओं ने किया। चौधरी यासीन यौम स्याह के सिलसिले में 26 तारीख को फ्रैंकफर्ट में होने वाले एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत करेंगे। फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था, आपको सुनाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं, बावजूद इसके अक़वाम मुत्तहिदा का खामोश रहना जो है मैं समझता हूँ लम्हा फ़िक्रिया है। और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना आज़ाद कश्मीर की असम्बली में उन्होंने ये कहा था 14 अगस्त को कि हिंदुस्तान जो है वो अगर आज़ाद कश्मीर पे हमला करेगा तो हम उसको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो तसलसल के साथ ईंटें आ रही हैं, पत्थर नज़र नहीं आ रहे कहीं। हर रोज़ जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे हिंदुस्तान जो है वो बिलाइस्ताल फायरिंग कर रहा है और 2, 4, 6 रोज़ दिन लोग जो हैं आए रोज़ जो है वो यहाँ शहीद हो रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत को इमरान ख़ान को जो है वो एक बोल्ड स्टेप लेना चाहिए और हिंदुस्तान को जो है वो खातिर-ख्वाह जवाब देना चाहिए, इसलिए कि कश्मीरी जो है वो 1.5 लाख लोगों की कुर्बानियाँ दे चुके हैं। 1.5 लाख लोग जो है शहीद हो चुके हैं और आज भी अंडर दी सर्कमस्टांसेस कश्मीरी जो है वो पाकिस्तान का परचम लहरा के बाहर निकलते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारे लगाते हैं और शहीद होते हैं तो पाकिस्तान के कौमी परचम में जो है वो दफन होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे ज़्यादा कुर्बानी कश्मीरी और क्या देंगे। और 26 को जो है वो फ्रैंकफर्ट में चूँकि 27 को यहाँ इतवार के दिन शायद कोई कानून है कि आपको मुजाहरा नहीं कर सकते, तो 26 को उस यौम स्याह की उस एहतजाज में मैं शिरकत करने के लिए आया हूँ। और कश्मीरी जो है वो दुनिया भर में जो है वो ये दिन यौम स्याह के तौर पर मनाते हैं और हिंदुस्तान की जारियत का, हिंदुस्तान के जुल्म और सितम का जो है वो हिंदुस्तान का जो मकरू और गिरावना चेहरा उसको दुनिया के सामने बेनकाब करते हैं।
برطانیہ کے وزیراعظم بورس جانسن نے بریگزٹ کے معاملے پر ڈیڈ لاک ختم کرنے کے لیے 12 دسمبر کو عام انتخابات کرانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق برطانوی وزیراعظم بورس جانسن نے اپوزیشن جماعت لیبر پارٹی کے رہنما جیریمی کوربن کو خط میں کہا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو بریگزٹ معاہدے کی منظوری کے لیے مزید وقت دینے کو تیار ہیں، تاہم لیبر پارٹی ان کے 12 دسمبر کو انتخابات کرانے کے فیصلے کا ساتھ دے۔ بورس جانسن نے خط میں لکھا کہ وہ 6 نومبر تک دستبرداری کے معاہدے کے بل کا وقت رکھیں گے تاکہ اس پر بحث اور ووٹنگ ہو سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر پارلیمنٹ اس موقع سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتی تو معاملہ نئی پارلیمنٹ کے لیے چھوڑ دیا جائے گا۔ مزید خبریں بھی آپ تک پہنچائیں گے ایک بریک کے بعد۔ آپ دیکھتے رہیے 922 نیوز UK۔ رکن پنجاب اسمبلی میاں جلیل شرک پوری نجی دورے پر لندن پہنچ گئے۔ میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ میاں نواز شریف کو علاج معالجے کی تمام سہولیات ملنی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کو سیاستدان نہیں سمجھتا۔ مزید تفصیلات وسیم کاظمی کی رپورٹ میں۔ پنجاب اسمبلی کے رکن اور سابق ایم این اے شرکپور شریف کے گدی نشین میاں جلیل احمد شرک پوری نجی دورے پر لندن پہنچے، جہاں سماجی رہنما اورنگزیب اعوان اور چودھری ناصر علی نے ان کا بھرپور استقبال کیا۔ ہیتھرو ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان ان کے درینہ دوست ہیں، مگر سیاسی وابستگی مسلم لیگ نون سے ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نون لیگ میں فارورڈ بلاک کی افواہیں ہیں، میں کسی ایسے گروپ کا حصہ نہیں بنوں گا۔ فارورڈ بلاک میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن پرسنل لیول پہ ریلیشن شپ جو ہے وہ تو ہماری پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ بھی ہے، تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہے۔ تو ریلیشن بیس اگر کسی کو ملتے ہیں تو اس کو ایک ایسا رنگ دے دینا جو کہ پولیٹیکلی جس کی ورتھ نہیں ہے، ایسا سچ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن اب خان صاحب سے میرا کوئی آج کا تعلق نہیں ہے، کافی دیر کا ہے۔ تو اگر اس ریلیشن بیس پہ اگر میں خان صاحب کو کسی ایشو کے اوپر ملنا چاہتا ہوں تو میں تو کوئی ہیزیٹیشن فیل نہیں کرتا۔ میاں جلیل احمد شرک پوری کا کہنا تھا کہ وہ مولانا فضل الرحمان کو سیاستدان نہیں سمجھتے۔ ملک سیاسی اور معاشی بحران کا شکار ہے اور ان کو دھرنے کی پڑی ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون حکومتی عداوت میں ساتھ دے رہی ہیں، ان کی ذاتی رائے میں یہ غلط فیصلہ ہے۔ دیکھیں، فضل الرحمان صاحب فضول آدمی ہیں، میں تو انہیں کو پولیٹیشین نہیں مانتا۔ ایک سیکٹ کے لوگ انہیں احترام دیتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک جتھے کی شکل ہے، انہیں ایک گینگ کہہ لیں، کوئی پولیٹیکل ویژن ان کا کوئی نہیں ہے۔ مولانا مفتی محمود صاحب وہ بھی ان کو رسپیکٹ کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، اور ہم تو انہیں رسپیکٹ سے دیکھتے تھے۔ مولانا مودودی صاحب کو ہم رسپیکٹ سے دیکھتے تھے، مولانا نورانی کو ہم رسپیکٹ سے دیکھتے تھے، اور ان بڑی ہستیوں کے اندر ان جیسا تو آج خیر کوئی ہمیں نظر نہیں آتا جو ان لوگوں نے کردار ادا کیا، جو ویژن ان لوگوں نے دیا۔ تو فضل الرحمان صاحب جیسے کہ اوپر نواز شریف صاحب کا یا زرداری صاحب کا ٹرسٹ کرنا، میں سمجھتا ہوں ایم اے غصے میں ٹرسٹ کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ کھینچا تانی میں، ادروائز فضل الرحمان صاحب کا ایسا کردار نہیں ہے کہ ان کے اوپر بھروسہ کیا جائے۔ میاں نواز شریف کی صحت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے میاں جمیل احمد شرک پوری کا کہنا تھا کہ ان کو علاج معالجے کی تمام سہولیات حکومت مہیا کرے۔ تحقیقات کی آڑ میں سیاستدانوں پر دباؤ ڈالنا اور گرفتار کر کے ذلیل کرنا، یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ میاں صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ دے جی، اور جو معاملہ دیکھیں نیب کے جو چل رہے ہیں، میں تو زمانہ طالب علمی سے اس سوچ کے سخت خلاف ہوں، اور نیب کے پاس یہ اختیارات نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن اس میں فالٹ مسلم لیگ نون کا بھی ہے، اس میں فالٹ پیپلز پارٹی کا بھی ہے۔ ان قوانین کو کیوں تبدیل نہیں کیا گیا؟ نیب کا یہ تو کام ہونا چاہیے کہ کسی کے اوپر فالٹ ہے، کوئی شکایت ہے، اس شکایت کو ریفائن کریں اور کورٹ میں لے جائیں۔ انٹل کورٹ سزا نہیں دیتی، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ ایک اتنے بڑے آدمی کو پکڑ کے ڈال دیں، اور کوئی منسٹر ہے آن ڈیوٹی اس کو پکڑ کے ڈال دیں، اسپیکر سندھ اسمبلی اس کو پکڑ لیں۔ تو نیب کون ہے؟ انسان ہے وہ بھی۔ کیا وہ لوگ بک نہیں سکتے؟ کیا وہ لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے؟ کیا وہ لوگ بے ایمانی نہیں کر سکتے؟ اورنگزیب اعوان کا اس موقع پر کہنا تھا کہ وہ میاں جلیل احمد شرک پوری کو لندن آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بیسیکلی میاں صاحب تو بہت ہی پیارے انسان ہیں، اور یہ پولیٹیشین سے ایک ہٹ کے جو بات ہے کہ میں ان کی بہت ہی رسپیکٹ کرتا ہوں۔ تقریباً 20 سال کے ساتھ سے میرا ان کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ میرے بزرگ ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم بھی ہے کہ میرا تھوڑا تعلق APML کے ساتھ بھی ہے، مشرف صاحب کے ساتھ، لیکن اس کا کہیں بھی معنی یہ نہیں لینا چاہیے کہ اگر میاں صاحب PMLN سے ہیں یا کوئی دوسرا انسان PTI سے ہے تو اس کا کسی نہ کسی وجہ سے انفلوئنس ہے۔ میاں جلیل احمد شرک پوری نجی دورہ برطانیہ کے دوران حلقے کے لوگوں سمیت اپنے مریدوں سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ وسیم کاظمی، 92 نیوز، لندن۔
ٹوٹنگ کے مقامی ریسٹورانٹ میں پاکستانی بزنس مین رانا شہزاد رفاقت کے اعزاز میں معروف سماجی اور روحانی شخصیت عمران سرور خان کی جانب سے ایک عشائیے کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کی مہمان خصوصی ممبر آف برٹش پارلیمنٹ ناز شاہ کا کہنا تھا کہ پاکستانیوں نے دنیا کے ہر کونے میں ہر میدان میں کامیابیاں حاصل کی جو ان کے ملک کے لیے باعث فخر ہے۔ تفصیلات لندن سے غلام حسین کی رپورٹ میں۔ مقامی ریسٹورنٹ میں پاکستانی نیاد اور سوئٹزرلینڈ سے برطانیہ کے دورے پر آئے رانا شہزاد رفاقت کے اعزاز میں ساؤتھ لندن کے علاقے ناٹنگ کے مقامی ریسٹورنٹ میں ایک عشائیے کا اہتمام کیا گیا، جس میں ممبر آف برٹش پارلیمنٹ ناز شاہ، نامور قانون دان بیرسٹر شہزاد سعید، یورپ کے نامور نعت خواں سلیم صدیقی اور بزنس کمیونٹی کے علاوہ سیاسی و سماجی شخصیات کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ اس موقع پر ممبر آف برٹش پارلیمنٹ ناز شاہ نے کہا کہ ان کے ملک کے لوگوں نے دنیا کے ہر ملک کے اندر اپنا اور اپنے ملک کا نام روشن کیا۔ For this gathering for Rana Saab, who's come from Switzerland. It's really it's a huge honour because to see people who are really successful across the globe, fellow Pakistanis, you know, whether it's in here, Europe, Switzerland, it's really, really lovely to meet people who share similar views and who have shared similar concerns. Particularly we're going to be discussing Kashmir at this event. پاکستانی بزنس مین رانا شہزاد رفاقت نے عمران سرور اور ناز شاہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے لندن میں والہانہ استقبال اور عزت افزائی پر شکریہ ادا کیا۔ دیار غیر میں آ کر بھی پاکستان کو فیل کر رہا ہوں اور پاکستانی کھانے، پاکستانی اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ مل بیٹھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ نہ ہو سکتا ہے اپنے پاکستانیوں کے لیے جہاں بھی ہو سکتا ہے ہم کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اب ہم کشمیر کے لیے بھی جو کر سکتے ہیں کریں گے انشاءاللہ، پارلیمنٹ میں جا کر بھی اور جہاں جہاں ہماری ضرورت ہوگی ہم انشاءاللہ پورا پارٹیسپیٹ کریں گے۔ نامور قانون دان بیرسٹر شہزاد سعید نے کہا کہ پاکستانی کمیونٹی نے برطانیہ کے اندر بہت نام کمایا جو کسی اعزاز سے کم نہیں ہے۔ ہمارے جتنی بھی بزنس کمیونٹی ہے انہوں نے یہاں پر بہت نام بنایا ہے، جو بھی لوگ اپنے اپنے شعبے میں تعلق رکھتے ہیں وہ کافی کثیر تعداد میں یہاں پر رہتے ہیں اور اپنے ملک کی خدمت کر رہے ہیں۔ میزبان محفل عمران سرور خان نے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آج دوستوں کے یہاں اکٹھا دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم پاکستان میں ہی موجود ہیں۔ میں اپنے سارے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے، اور اوبیسلی یہاں ڈفرینٹ کمیونٹی سے لوگ آئے ہوئے ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، سولیسیٹر اور بیرسٹر، ساری کمیونٹی سے بزنس کمیونٹی کے لوگ یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، سب کا شکریہ ادا، بالکل ایک گلدستے کی طرح ہیں۔ شہزاد رانا صاحب وہاں صرف بزنس کمیونٹی سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ جو پاکستان کی کمیونٹی ہے اس کے جو وہاں مسائل ہیں ان کی فلاح بہبود کے لیے بھی بہت اپنا کام کر رہے ہیں۔ موقع ہے ہمیں سب اکٹھا ہونے کا، تمام پاکستانی بزنس کمیونٹی کے دوستوں کو، اور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج ہم اکٹھے ہوئے۔ یہاں کے رہنے والے پاکستانی لوگ اور دوسرے جو ہمارے دوست احباب ہیں سب بڑے خوش ہیں ان کے ہم اکٹھے ہیں، اور آج کی جو ہماری محفل ہے یہ ایک یادگار محفل ہے اور پاکستانیوں بھائیوں کے لیے آپس میں مل بیٹھنے کا بہترین موقع ہے۔ اس سے قبل جب رانا شہزاد رفاقت برطانیہ کے 4 روزہ دورے پر پہنچے تو بزنس کمیونٹی کے دوستوں نے لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پر ان کا شاندار استقبال کیا اور پھول پیش کیے۔ برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر نفیس زکریہ نے منورہ فیلڈ نوٹس کے کیٹالاگ کا افتتاح کر دیا ہے۔ یہ آرٹ نمائش ایک پاکستانی فنکارہ نیازہ خان نے وینس بائنال میں پاکستان کے افتتاحی پویلین کی نمائندگی کرتے ہوئے کی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں۔ لانچنگ تقریب کا انعقاد ہائی کمیشن اور فاؤنڈیشن آرٹ ڈیوی نے مشترکہ طور پر کیا۔ ہائی کمشنر نے وینس بائنال میں پاکستانی فن و ثقافت کو فروغ دینے اور پاکستان کے خوبصورتی اور تنوع کو ظاہر کرنے میں مصور نیازہ خان اور کیوریٹر زہرا خان کی کاوشوں کو سراہا۔ ہائی کمشنر نے وینس آرٹ بائنال میں باضابطہ قومی پویلین قائم کرنے میں وزارت اطلاعات و نشریات اور پاکستان نیشنل آرٹس کی حمایت کو بھی سراہا۔ اس موقع پر ہائی کمشنر کا کہنا تھا کہ انہیں یقین ہے کہ اس طرح کے اقدامات سے برطانیہ اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے بارے میں بہتر تاثر پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔ نائزہ خان کا کہنا تھا کہ منورہ فیلڈ نوٹس ایک طرح سے منورہ آئی لینڈ اور کراچی کی بندرگاہ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ پاکستان کے پویلین حاضرین کو ایک ایسے ملک کی بصیرت فراہم کرتا ہے جو بدلتی عصری ثقافت کے ذریعے اپنی رہنمائی کرتا ہے۔
शेफील्ड के नेशनल वीडियो गेम म्यूजियम में आलमी फलाही तंजीम इस्लामिक रिलीफ ने नौजवानों के लिए नई वीडियो गेम लॉन्च कर दी है, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी के तलबा तालिबात ने भरपूर शिरकत की और वीडियो गेम के इस्लाही पहलुओं से आगाही हासिल की। ये वीडियो गेम एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पर डाउनलोड की जा सकती है। देखते हैं गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। शेफील्ड के नेशनल वीडियो गेम म्यूजियम में मारूफ आलमी फलाही तंजीम इस्लामिक रिलीफ ने मुसलमान नौजवानों के लिए तैयार की गई खसूसी गेम की लॉन्चिंग तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे, बच्चियां, नौजवान तलबा और कम्युनिटी की दीगर शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। इस वीडियो गेम का नाम वर्चुअल रियलिटी रखा गया है, जिसके जरिए इस्लामी तालीमात से आगाही फराहम की जाती है। गेम की मुख्तलिफ स्टेजेस के जरिए खेल ही खेल में तंजीम के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से आगाही और मदद फराहम कर सकेंगे। गजा और दीगर खितों में मुसलमानों को दरपेश मसाइल के हवाले से बोर्ड भी आवेजा किए गए। खिलाड़ी पाकिस्तान, मिस्र, शाम, नाइजीरिया, सोमालिया, बांग्लादेश, मलावी, यमन और दीगर ममालिक के सुपर हीरोज को मुंतखब कर सकता है। गेम के हवाले से अल्टीमेटम गेम्स के MD शाहिद कमाल अहमद ने शुरका को ब्रीफिंग दी और बताया कि कैसे इन्हें इस गेम को तख्लीक करने का ख्याल आया। ये गेम मुस्लिम, गैर मुस्लिम सब खेल सकते हैं। And what this project gave me was the opportunity, for the first time in my life, to merge these two important identities and to feel in some way whole. And I hope you all, as you're growing up, will find a way of doing that, whether you're Muslim or not. Whether you're male or female, doesn't matter. If you can find a way of merging your identities, that feeling of wholeness is very hard to describe. सेंटर में आने वाले तुलबा ने गेम को खेलने के बाद इसे इस्लामी नुक्ता नज़र से बेहतरीन करार दिया। Which is kind of good because technology is going to take over the world anyway, so it might as well make a difference in the world. It's aimed towards everyone really. Non-Muslims can learn about Islam, how Islamic relief is affecting the world, how Muslims go about life and not just stereotyping or stuff like that. So it benefits people. It's really easy and it's quite good because it's not that hard to do. They have clear instructions like Rania said, and it's quite fun and addicting, and when you play it, as soon as you play it, it's so easy. It's unbelievably easy. इस्लामिक रिलीफ की हेड ऑफ प्रोग्राम समीना हक, ज़िया सालिक, जमाल अफजल और दिगर का कहना था कि ये गेम एक एजुकेशनल टूल है, जिसके जरिए खेलने वालों को फलाही तंजीम के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के बारे में आगाही मिल सकेगी। Islamic Relief launched its virtual reality, which is a video game, which is an educational tool to show some of the work that it does in development countries overseas, and it's designed to help people understand how international aid works, the procedures and the processes for delivering aid, and some of the challenging and difficult contexts in which organisations like Islamic Relief operate. So we're really excited to be launching the mobile gaming app Virtual Reality on the Charity Week platform. For us, it's the perfect match. We've got over 50 institutions, schools, colleges and universities across the country, all taking part in Charity Week, raising funds for children and orphans in need around the world. And this app, inshallah, will be a way for them to not only engage and learn how we work as Islamic Relief and Charity Week together, the projects that we deliver around the world in different parts of the world. The projects are actually based on real projects funded by Charity Week as well as other projects funded by Islamic Relief. So they get to see how we are uplifting communities, rebuilding communities and letting them and empowering them to rebuild their own lives. Because it's engaging with the youth, it's engaging with the students. It's something that they're spending many hours on playing different games, different video apps. At least with this app that we've launched, it's not only educating them, it's showing the projects that we're doing, but it's portraying us in a positive way. इस्लामिक रिलीफ की ये वीडियो गेम मुस्लिम नौजवानों में फलाही सरगर्मियों को फरोग देने में अहम किरदार अदा करेगी। इंसानियत का दर्द रखने वाला कोई भी शख्स इस गेम को खेलकर मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करने में इस्लामिक रिलीफ का हाथ बटा सकता है। कराची में फैशन का सबसे बड़ा मेला मुल्की और गैर मुल्की डिज़ाइनर्स के दीदाज़ेब पहनावों में मशरकी और मगरबी अंदाज का खूबसूरत मेलाप दूसरे रोज़ भी रैंप पर जलवे बखेरता नजर आया। तफसीलात सबानूर की रिपोर्ट में देखिए।
फैशन पाकिस्तान वीक का दूसरा रोज इटली की मारूफ फैशन डिजाइनर ने पाकिस्तानी कल्चर से मुतासिर होकर यहाँ के शौक रंगों को वेस्टर्न मलबूसात में कुछ इस तरह इस्तेमाल किया कि शुरकात दाद दिए बगैर न रह पाए। मौसम सरमा की आमद से कबल मलबूसात की नई कलेक्शन और डिजाइनर के काम में मशरकी अंदाज के साथ मगरबी फ्यूजन के खूबसूरत इम्तिजाज ने रैंप पर जगह बनाई। फैशन पाकिस्तान वीक में फैशन के दिलदादा अफराद कसीर तादाद में शरीक हुए। रंगों और आनाइयों का ये मेला आज भी जारी रहेगा। बदलते मौसम के साथ पाकिस्तान फैशन वीक के दूसरे रोज डिजाइनर्स ने खूबसूरत सकावत के ऐसे ट्रेंड मुतारिफ करवाए कि गैर मुल्की भी दाद देने पर मजबूर हो गए। कैमरामैन फहीम बलूच के साथ सबा नूर 92 न्यूज़ कराची।